بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر اس مبارک مہینے سے مالا مال فرمایا، جس مبارک مہینے کے اللہ تعالیٰ نے روزے اپنے مومن بندوں پر فرض فرماتے ہوئے یوں فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف و خشیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اللہ نے روزوں کو فرض قرار دینے کے بعد اس کی علت اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا ہو۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ روزہ رکھ کر کے اس کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء ہونے کے باوجود، بھوک و پیاس ہونے کے باوجود وہ ان سے بچا رہتا ہے، اور اپنی بیوی کے قریب ہونے کے باوجود وہ اس سے لطف اندوزی کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچا رہنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ظاہری، جب تک آدمی ان چیزوں سے ظاہری طور پر رکا نہیں رہے گا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے نہیں رکھے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکے نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزے کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ آدمی روزہ رکھ کر کے اس کے اندر صبر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بھوکا ہے، کھانا بھی موجود ہے، اجتناب کیے ہوئے ہے، پیاسا ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب رکھے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے رہتا ہے۔ روزے کے ذریعے بندے کے اندر صبر پیدا کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے بندے کو اللہ کے حکموں پر تعمیل، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی طرف اس کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے ذریعے اس کو جو ہے تربیت دی جاتی ہے، ایک مہینے کے اندر کہ اس طرح سے تم کر کے دکھاؤ، اللہ کی طرف سے تمہیں پھر آئندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، منکرات سے رکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور تمہارے اندر کچھ ایک طرح سے تربیت اس کی پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کے ذریعے ہمارے اندر اس طرح کی تربیت ہماری کرنا چاہتا ہے جو تربیت اس سے مقصود ہے۔ چنانچہ روزہ رکھ کر فرمایا گیا کہ آدمی کو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہر طرح کے حرام کام سے، دیکھنے سے، سننے سے اس کو کان اور اپنے آنکھ کو روکنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، غیبت سے، چغلی سے اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے کی باتوں سے اس کو رک کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے، تمہیں گالی دے، تو تم اس گالی کا بدلہ اسے گالی سے مت دینا، بلکہ اسے کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب بندہ 30 دن تک، پورے مہینے تک ان سب چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کی تربیت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہے کہ امرت ونہیت، میں نے تجھے حکم دیا، میں نے تجھے منع کیا، بندہ اس کے جواب میں کہتا ہے اللہ میں نے تعمیل کر لی تیرے حکم کی، جن باتوں کا تو نے حکم دیا میں نے اسے کر لیا، جن باتوں سے تو نے روک دیا میں اس سے رک گیا۔ یہ بندے کا کام ہوتا ہے۔ تقوی اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ روزے کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔
جس طرح سے کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے دن کے اوقات میں، اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے آدمی اپنی اہلیہ کے قریب جاتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ کھانے پینے سے روزے کو فاسد کرے گا تو ایک دن کے روزے کی قضا ہو جائے گی، لیکن رمضان کے دنوں کے اندر روزہ رکھ کر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا ہے، ایک دن تو قضا ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید اس کو کچھ سختی اس پر عائد کی گئی، کہا کہ اب اس ایک روزے کے بدلے تمہیں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے، ایک نہیں، رمضان کے بعد عید کے بعد تمہیں 2 مہینے اس ایک روزے کو توڑنے کی وجہ سے مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھنے ہیں، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں چلے گا، نہیں رکھ سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ باندی آزاد کر دی جائے، اب تو باندی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا اس ایک روزے کو توڑنے کی وجہ سے، ہر مسکین کو 1 مد اناج 600 گرام کے بقدر اناج جو ہے ہر مسکین کو دینا پڑے گا، ایک روزے کو اس نے اس طرح سے فاسد کیا ہے۔ یہ رمضان کے دنوں کی فضیلت ہے۔ چنانچہ روزے کو جب آدمی اس انداز میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے حکم کے مطابق بندے نے جب روزہ رکھا تو اس کو اس کا اجر بھی بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، کہ فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ اس کو جتنا بھی ملنا ہے ملے گا، لیکن روزے کے متعلق فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے بندہ رکھتا ہے، بندہ خالصتاً روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اس لیے اللہ اس بندے سے اتنے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا کوئی اندازہ کوئی ٹھکانہ نہیں، نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے ہر نیکی پر اللہ چاہتا ہے تو، لیکن روزے پر اس سے کہیں زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ روزے داروں کے لیے ایک فوری خوشخبری دنیا میں یہ دی جاتی ہے، للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 خوشخبریاں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک تو خوشی اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، روزانہ کے افطار کے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور پورے جو ہے مہینے کے روزوں کے بعد جب وہ عید مناتا ہے خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دن عطا فرماتے ہیں مغفرت کا دن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وفرحۃ عند لقاء ربی، دوسری خوشی بندے کو جو ملے گی روزے پر اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی، بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہیں گے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے خاص ہوگا، جنت کے جو گیٹ ہیں ایک گیٹ ان کے لیے خاص ہے، باب الریان، کہا جائے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ دروازہ ہے، یہ گیٹ ہے۔ روزے دار کے روزے کے منہ سے، معدے کے خالی رہنے سے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو جس طرح سے چاہیں گے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، یہ روزہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے روزے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی کچھ سنتیں بھی بیان کی گئی کہ سحری کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ سحری کھانا سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ ایک لقمہ کھانا سحری کے وقت آدمی کھا لیتا ہے، چند لقمے کھا لیتا ہے، چند گھونٹ پانی یا کسی چیز کے پی لیتا ہے سحری کی نیت سے، یہ اس کے لیے بڑی برکت کا سبب بنتے ہیں، اس کے لیے تقویت کا سبب بنتے ہیں، پورے دن اس کے لیے قوت کا سبب بنتے ہیں، ذہنی طور پر بھی آدمی خوش رہتا ہے کہ آج میری سحری ہوئی۔ کسی دن اتفاق سے اگر سحری نہیں ہوئی تو پورا دن آدمی پریشان ہی رہتا ہے، آج اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے سحری نہیں کر سکا، پورا دن روزے میں آدمی پریشان رہتا ہے، وہ برکت آدمی سحری کر کے محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ تم سحری میں تاخیر کرو، بالکل آخری وقت میں سحری کرو، صبح صادق سے پہلے یہ نہیں کہ اول لیل میں سحری کر لی اور رات پھر سوتے رہے، ایسا نہیں، بلکہ سنت عمل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے سحری کی جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اور افطار کے سلسلے میں فرمایا کہ تم جو ہے جلدی کرو افطار میں، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوری طور پر افطار کرو، اب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا جاتا ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سحری افطار کرنے کا حکم دیا۔ افطار کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھجور سے افطار کیا جائے، یہ سنت ہے، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو میسر نہیں کی کھجور، ایسے بھی غربا ہیں آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، ان کو تلاشنا پڑے گا، تو اگر آپ کو کھجور میسر نہیں ہے روزے کی افطاری کے لیے، فرمایا کہ کچھ گھونٹ پانی کے لے لو، پانی بھی پاک چیز ہے، روزے کے ذریعے تم نے اپنے اندرون کو پاک کیا ہے، اب اس پاکی کے ذریعے مزید تمہیں پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کرنے کی بھی فضیلت فرمائی کہ دوسروں کے روزے کو جو آدمی افطار کرتا ہے، دوسروں کا روزہ کھولتا ہے، اس کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے، آپ نے اس کی طرف ترغیب دی، فرمایا کہ روزہ داروں کا افطار کرانے والے کو روزے کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے وہ پورا ثواب اس بندے کو ملے گا، روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ کان عتقا لرقبته من النار مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، ایک حدیث میں فرمایا گیا روزے دار کا افطار کرانا، اس کو کوئی چیز کھلا دینا پلا دینا افطاری کے وقت آدمی کی مغفرت کا سبب ہے، اس کی جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے۔ ہر آدمی کے بس میں یہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے یہ دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کھلا دیا آپ نے کسی کو، چند گھونٹ مشروب کے پلا دیے، کوئی پانی پلا دیا آپ نے روزے دار کو، آپ کے دیے ہوئے کھجور یا آپ کے دیے ہوئے چیز سے اس نے افطار کیا، معمولی سے معمولی چیز آپ کی نظر میں معمولی ہوگی، لیکن آپ نے روزے دار کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرمائیں گے۔ اس لیے خصوصاً ان لوگوں کو جن لوگوں کے پاس افطاری کے سامان نہیں ہوتے، ان کو تلاش کر کے ان کے لیے افطاری کے سامان پہنچائے جائیں تاکہ اپنی مغفرت اور اپنی جہنم سے خلاصی کے لیے ہمارے لیے سامان فراہم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔